لیکن اس دوران کبیر دادا نے دونوں ہاتھوں سے زور لگا کر اپنا گلا اس کی جناتی گرفت سے چھڑا لیا تھا۔ پاؤں نیچے لگتے ہی کبیر دادا نے سر کی زوردار ٹکر شمشیر دادا کی چھاتی میں رسید کی۔ وہ بے اختیار پیچھے ہوا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی زوردار کک نے کبیر دادا کو دوبارہ دیوار سے ٹکرانے پر مجبور کر دیا۔ شمشیر دادا نے اس ایک کک پر اکتفا نہیں کیا تھا، کبیر دادا کے سنبھلنے تک وہ اس پر مکوں کی بارش برسا چکا تھا۔ بڑی مشکل سے کبیر دادا نے نیچے بیٹھ کر ان مشینی مکوں سے جان چھڑائی اور زکند لگا کر دیوار سے دور ہو گیا، مگر اب شمشیر دادا کا پارا بلند ہو چکا تھا۔ کبیر دادا کو ایک مکے کے جواب میں 3 مکے کھانا پڑتے۔ مسلسل مار کھا کر کبیر دادا لہو لہان ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے اور جسم سے رستا ہوا خون تناوش کو اس کی دعاؤں کے رد جانے کی بری خبر سنا رہا تھا۔ باپ اور بھائی کی موت کے بعد شاید شوہر کی موت کا دکھ دیکھنا بھی اس کے نصیب میں لکھا تھا۔ کبیر دادا کو لگنے والی ہر چوٹ اس کے دل پر لگ رہی تھی۔